وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں کے اندر عبرت ہے، یعنی اس سے نصیحت پکڑو۔ اللہ نے کتنی بڑی دولت دی ہے یہ مویشی۔ مویشی چاہے گائے ہو، بھینس ہو، یا بھیڑ ہو، بکری ہو، اونٹ ہو، جتنے بھی مویشی ہیں، نسقیکم مما فی بطونی، ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹوں کے اندر سے، من بین فرث و دم، اور وہ ایسی چیز ہے جو خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتی ہے ان کے پیٹ میں سے، ان مویشیوں میں، لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، اور یہ بڑا ہی خوش ذائقہ ہوتا ہے پینے والوں کو۔ آپ ذرا دودھ کو امیجن کریں، آپ ایون جب دودھ دویا جاتا ہے نا، تو بھینس یا گائے کے جو تھن ہیں نا، ان کو آپ کاٹ کے بھی دیکھیں، اس میں سے خون اور گوبر ہی نکلے گا، دودھ نہیں نکلے گا، وہ اسی وقت بن کے اس میں سے نکل رہا ہوگا۔ ایسا کوئی کیمیکل ریئیکشن ہے، اور آپ دیکھ لیں یہ دودھ پروڈیوس نہیں کیا جا سکا کیمیکلی۔ جو آپ کو خشک دودھ بھی ملتا ہے، یہ بھی اسی دودھ کو ہی کیا جاتا ہے، خشک کر کے تو پیکٹس کی فارم میں پیک کیا جاتا ہے۔ باقیوں کو تو دودھ کو کہہ نہیں سکتے، اس کو وائٹنر کہتے ہیں، دودھ نہیں کہہ سکتے، مقدمہ ہو جائے گا اگر اس کو دودھ کہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے، اور اس کی ایک بڑی امپورٹنس انسانیت کے لیے یہ ہے کہ پوری کی پوری انسانیت دودھ کے اوپر چلے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں دودھ نہ پیا، چائے نہ پی تو کیا بنے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا یہ چھوٹے بچے تو بڑے ہی دودھ کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی کوئی انسان بڑا ہی نہ ہوگا دودھ ختم ہو جائے دنیا سے، وہ دودھ کے علاوہ کوئی اور خوراک کھا ہی نہیں سکتے۔ اور یہ دودھ ہے جو پرفیکشن والی غذا ہے، لیکوڈ ہونے کے باوجود ایک پرفیکٹ غذا ہے۔ پوری انسانیت دودھ کے اوپر چل رہی ہے، انسان کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ جتنے میملز ہیں سب کے سب دودھ کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنے بچے کو دودھ نہ بھی پلائے تو بھینس یا گائے کا دودھ ہی پلائے گا، یا خشک دودھ پلائے گا، پلانا دودھ ہی ہوگا۔ تو یہ دودھ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ مانتا ہے کچھ ذائقہ ہے پینے والوں کے لیے۔ اب جو دودھ کے شوقین ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے، اور ان کے لیے کچھ ذائقہ بھی ہے، اور نہ بھی ہو بعض لوگ ہیں ان کو ڈائریکٹ دودھ اتنا پسند نہیں ہوتا، یعنی کہ مثلا مجھے دودھ اتنا اچھا نہیں لگتا پینے میں، خوشگوار نہیں لگتا، لیکن دودھ کی بنی ہوئی جتنی چیزیں وہ پسند ہے، دہی ہو، الفا ہو جائے، فالودہ ہو جائے، دودھ پتی ہو جائے، فیوریٹ بھائی مشروم جو ہے وہ دودھ پتی۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ دودھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رہا۔ آپ کو دودھ ویسے بھی نہیں پتا، جو بچے بڑے ہوتے ہیں دودھ سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن دودھ کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیشہ رہتا ہے، کبھی چائے کی فارم کے اندر، کبھی آئس کریم کی فارم کے اندر، اور کبھی دہی کی شکل کے اندر، کبھی بلائی کی شکل کے اندر، اتنی ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر پرانے زمانے کے اندر تو یہ بات کی جاتی تھی، اب بھی گاؤں ایریا کے اندر، کہ پائی جی دے گھر مجھ ہوئے نا یہ گاؤں ہوئے ادھا رزق ہوتے گھر ہوتا ہے، جس کے گھر بھینس کے گائے ہو تو آدھا رزق، اسی کے دودھ کو استعمال کرتے ہیں، پھر اسی دودھ کے ساتھ مکھن بنتا ہے، اسی سے گھی بھی بنتا ہے، اور پھر اس کے گوبر کو جو ہے وہ ایز این ایندھن بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمتیں بنائی ہیں جو آج تک اسی طریقے سے پہلے الحمدللہ۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور انہی پھلوں میں سے ہیں کھجوریں، وَالْأَعْنَابِ، اور انگور، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، اور اسی سے تم میٹھا رس بھی کشید کرتے ہو۔ عرب ملکوں کے اندر تو یہ کھجور کا ملک شیک بھی پیا جاتا ہے، یہاں پہ اب تھوڑا بہت رواج آنا شروع ہوا ہے کھجور کا جوس نکالنے کا، اور انگور کا جوس تو خیر نکالا ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اب کھجور آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی کیلوریز رکھتی ہے، یعنی آپ 2 روٹیاں کھا کے جتنی کیلوریز حاصل کرتے ہیں ایک کھجور سے حاصل ہو جاتی ہے، اور یہی حکمت ہے کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنے کی، یعنی فوراً آپ کو ایک دم انرجی مل جائے، کیلوریز آپ کی پوری ہو جائے۔ 2 روٹیاں کھا کے جتنی کیلوریز آپ کو ملتی ہیں ایک کھجور سے ملتی ہے۔ کھجور کھانا سنت ہے، اور سنت میں حکمت بھی ہے، اور رزقاً حسنا، اور یہ پاکیزہ رزق ہے اللہ کی طرف سے، کھجور ہو یا انگور ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اور بے شک اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیے۔ عقل استعمال کریں تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں اس کائنات کے اندر موجود ہیں جس کے ذریعے کوئی شخص اپنے گاڈ کو پہچان سکتے ہیں۔ اب ایک اور بڑی نشانی کا ذکر آ رہا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، ہنی بی،
النحل، اس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی النحل ہے، یعنی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ شہد کی مکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی ہے، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تو پہاڑوں کے اندر اپنے چھتے بنا، اپنے گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں کے اوپر، ومما یعرشون، اور یہ جو چھپر ہیں لوگ بناتے ہیں ان کے اندر، اونچے اونچے مکان جو بناتے ہیں آپ دیکھیں چھتوں کے اوپر یہ اپنا چھتا بنا لیتی ہیں، درختوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر۔ ابھی پہاڑوں کا ایکسپیرینس انہی لوگوں کو ہے جو کہ جا کر جنگل سے شہد وغیرہ تلاش کرتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر تو رس چوس ہر طرح کے پھلوں کا، فسلکی سبل ربک ذلولا، اور اس کے بعد اپنے رب کی جو آسان کردہ راہیں ہیں ان پر چل۔ اب یہ بڑی سائنٹیفک چیز ہے، یہ آج ڈسکور ہوئی ہے کہ یہ شہد کی مکھی کئی کلومیٹرز دور تک چلی جاتی ہے پھولوں کا اور پھلوں کا رس چوسنے کے لیے، لیکن پھر اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہے۔ یہ ایسی راستے اس کے لیے ڈیفائن ہوئے ہیں کہ یہ جب جاتی ہے جس راستے سے، اسی راستے کو ڈیٹیکٹ کرتی ہوئی واپس بھی آ جاتی ہے، یعنی ایسی کوئی ویوز نکلتی ہیں جس کو یہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اور یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہد کی مکھی ہم نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ تو پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی آسان کی ہوئی راستوں کے اوپر چل۔ اب یہ بات کرنے کی ضرورت تو کوئی نہیں تھی، اتنے کافی تھا رس چوس اور واپس آ جا۔ یہ راستے کون سے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا اس کے لیے، جن راستوں کو وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہوئی جاتی ہے، اور پھر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شہد کی مکھی جو ہے وہ کسی دوسرے چھتے میں جا کے بیٹھ جائے۔ اس کے اوپر آپ اگر نیشنل جغرافی کو ڈسکوری چینل کے اوپر اور اینیمل پلانٹ کے اوپر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا شاہکار ہے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف، اور اس کے پیٹ سے نکلتا ہے شربت مختلف رنگوں والا، فیہ شفاء للناس، جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا موجود ہے۔ شہد کے اندر جو اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا نکلتا ہے، ہر علاقے کی مکھی کا ڈیفرنٹ مختلف کلرز ہوتے ہیں، بعض ڈارک براؤن کلر کا ہوتا ہے، بعض لائٹ کلر کا ہوتا ہے، بعض دیار کلر کا ہوتا ہے، مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر ہم نے شفا رکھ دی ہے لوگوں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے، یعنی شہد کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہے۔ اب یہ کوئی شرک نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، شفا دیتا تو خدا ہی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس نے ذریعہ بنایا ہے۔ اس طرح دوائی کا استعمال کرنا سنت ہے۔ میں ان فنیٹکس کا رد کر رہا ہوں کہ جو اسباب اختیار کرنے کو توحید کے منافی سمجھتے ہیں، یہ توحید کا ہی تقاضا ہے، اللہ ہی نے اس شہد کے اندر شفا رکھی ہے۔ اور آپ اس حدیث کو بھی یاد کر لیجئے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے شہد دو، شہد دیا اور خراب ہو گیا۔ اس نے آگے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شہد دیا ہے لیکن تب یہ سنبھل نہیں رہی، مزید بگڑ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد دو اور شہد دو۔ دوسری دفعہ بھی اس طرح ہوا، تیسری دفعہ پھر آیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، شہد کے اندر شفا ہے اور شہد دے۔ جب انہوں نے تیسری دفعہ شہد دیا یا چوتھی دفعہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا ہو۔ تو شہد کے اندر شفا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اینٹی سیپٹک بھی ہے یہ، یعنی اگر کسی زخم کے اوپر لگا دیا جائے تو وہاں بیکٹیریاز اور جرمز پرورش نہیں پا سکتے، جس طرح نمک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے شہد۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، لیکن ان قدرت کی نشانیوں کے اندر انہی لوگوں کے لیے عبرت ہے، انہی کے لیے نشانیاں ہیں کہ جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیں، غور و تفکر کریں۔ عقل نہ ہوئے تو بھائی جی موجے ہی موجا اپنی مرضی کی زندگی گزارو، لیکن عقل ہوئے تو سوچے ہی سوچا۔ جس کو عقل ہوگی تو وہ سوچے گا کہ بھائی نہیں، مجھے اگر کسی نے میری مرضی کے بغیر